مشکلات دور فرمائے، مومنین میں خصوصی طور پر دعا کرتا ہے، ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ جو اس دنیا سے چل چکے مومنین، ہمارے عزیز احباب، باقی مومنین جاننے والے جو پچھلے سالوں میں، پچھلے مہینوں میں، پچھلے ہفتوں میں ہمارے پاس قرآن شریف ہوتے ہوئے آپ نہیں ہیں، خدا کریم ان کی مغفرت فرمائے، خصوصاً جن مومنین اور مومنات کے لیے خاص بھی سفارش کی گئی ہے، جو ہمارے لیے دعا کرائی ہے، خدا کریم ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں بڑھائے فرمائے، خادمین اور خادمات اہل بیت میں شمار فرمائے، دعا و رحمت فرمائے، نصیب فرمائے۔ اس دنیا میں ہمارے امام کے حقوق میں تعظیم فرمائے، حضور سے پہلے اس نورانی مقدس وجود کو ہم سے خوشنود اور تعظیم فرمائے، دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز میں صلوات۔ اللہم صلی علی محمد آل محمد۔ شعبان کا مہینہ امین بہار اور فیض آخری ایام ہے، مومنین نے انجمن اس ماہ کی برکات کو سمیٹنے کی قومی کی کوشش کی ہے اور کر رہے ہیں، جو ایام باقی ہیں ان میں بھی بہت کچھ حاصل ہو سکتا ہے۔ ماہ شعبان کے جو خصوصی ایسی ہے جیسے کہ ویسے تو ایک سلسلہ لین دین کا ہوتا رہتا ہے، کاروبار چلتے رہتے ہیں، تجارتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن خاص طور پر بات اوقات جیسے نمائش کا اہتمام کیا جاتا ہے یا خصوصی پیکج کا اعلان کیا جاتا ہے کسی خاص ٹائم کی وجہ سے، یہ ماہ شعبان بھی خود ہی ایسا مہینہ ہے، رجب بھی ایسے ہے۔ نبی کریم نے ماہ شعبان کو اپنا مہینہ قرار دیا ہے، یہ تو میرا مہینہ، واقعہ انہوں نے بھی اس ماہ کو نسبت دی ہے نبی خاتم کی طرف، یہ ان کا مہینہ ہے۔ اس میں خصوصی پیکج کے لیے پھر ساتھ ساتھ بتایا گیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے موجود ہیں، یہ وقت موجود ہیں، یہ اعمال موجود ہیں، یہ عمل کر لیجیے، اس میں بھلا ہے، دوسرے کی نسبت آج بہت اچھا ریٹ لگا ہوا ہے، اب دیں گے کم، دیں گے بہت زیادہ، یہ تو ہوتا ہے انسان مثلاً ہے ہی ایسے ہمیشہ مناسب ریٹ پر بلکہ کم دے کر زیادہ لینے کے چکر میں ہے۔ اسی لیے خدا نے بھی رجب کی دعا میں اپنے عنوان کے لیے کہا تھا کہ یا من یعطی الکثیر بالقلیل، انسانوں کی اس نیچر کو دیکھتے ہوئے فطرت ہے انسان کی کہ تھوڑا دے کر زیادہ لینے کا عادی ہے، تو خدا کریم نے کہا کہ مجھے اسی نام سے ہی پکار دو، یا من یعطی الکثیر بالقلیل، جو تھوڑا
تب بھی اس کے بدلے میں بہت کچھ دیتا ہے. اسی لیے اس نے کہا ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک اچھائی کرے گا 10 گنا واپس دوں گا اسے میں. کیسا سلسلہ چلا ہے خدا کریم نے، کیسی ایک لین دین کی ایک ایسی مزہ اور ایک ایسا دسترخوان کھولا ہے کہ آئے کہیں کوئی تھوڑا دیر زیادہ لے لے، چاہاں ہونی نہیں تو ملتے ہے. یہاں ایک سلسلہ لگا ہوا ہے، آئیں اور لوٹ کے لے جائیں، جیسے کہتے ہیں آج کل کی زبان میں کہ ایسے لگا ہوا ہے، سیل میلہ لگا ہوا ہے، ثواب کا، اچھائی کا، قرب الہ کا، دروازے کھلے ہوئے ہیں رحمت الہی کے. صرف آنے والا چاہیے ہے کہ تھوڑا سا لے کر آ جائے، تھوڑا سا ہی پیش کر دے. کیا کرے، کیا چیزیں دیں گے ہیں. بہت سارے ہمارا سب مومنین کر چکے ہیں، لیکن جوانوں کے لیے دے کر جا رہے ہیں. وہ جو ابھی نئے ہیں، جو بھی ابھی اس کام میں آ رہے ہیں، ان کے لیے بھی کبھی ذکر کرتے ہیں. جب بھی ہم بات کرتے ہیں ہمیں پہلے ہی معلوم ہوتا ہے کہ بہت ساری باتیں بہت سارے مومنین پہلے سے جانتے ہیں، بلکہ عامل میں عمل کر رہے ہیں ان پر. لیکن جوانوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے ہم بتا رہے ہیں اس ماہ کے اعمال بہت سارے ہیں. میں ان میں سے ایک دو ذکر کر کے ایک عمل کی طرف آتا ہوں جس پر بہت تاثیر بھی موجود ہے. اعمال تو ہم اس کے ہیں ہی، ان میں ایک استغفار کا عمل ہے. عمل استغفار اور مختلف انداز استغفار کے مواقع کے نام میں ذکر ہے. عام استغفار آپ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، لیکن اس مہینے میں مختلف انداز موجود ہیں کہ آپ اس طرح استغفار کریں، اس طرح کریں، اس طرح کریں. اور ہر ایک ایسے ہے جیسے مختلف پیکیج ہو، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا، اس کا اتنا. اور یہ استغفار کی طرح استغفار کا معنی سمجھیے. استغفار کیا چیز ہے، استغفار کیا معنی کیا ہے. اصل میں جب ہم استغفار کرتے ہیں تو کیا ہے؟ گناہوں کی معافی نہیں ہے، صرف گناہ ایک کمزوری ہے. استغفار کا مطلب ہے اللہ سے اپنی ہر کمزوری کو دور کرنے کی دعا کرنا. غفران ہوتا ہے کسی گڑھے کو بھار دینا. گڑھے کو راستے میں گڑھے بنے ہوئے ہوں، آپ اس کو بھار دیں، برابر کر دیں، بالکل پھر کر دیں، صاف کر دیں، راستہ بالکل سیدھا پلان بنا دیں. اس کو کہتے ہیں غفران. سے جب آپ اللہ کہتے ہیں استغفر اللہ ربی، اللہ میں تجھ سے اپنی کمزوریوں کو دور کرنے کی استدعا کرتا ہوں، مانگتا ہوں. میں کمزور ہوں، گناہ بھی ایک کمزوری ہے. گناہ کرنا کس لیے ہوتا ہے؟ انسان کمزور ہوتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے، دنیا سے چکرتے ہوئے مار کھا جاتا ہے، گر جاتا ہے. دنیا ہے نا، کیونکہ یہ فیلڈ ہے کس کا؟ کسی زمینی کام کا. ہمارے پاس جسم کسی زمین سے بنا ہوا ہے. آپ جانتے ہیں نا کہ ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہوتا ہے، ہوتا ہے جس کے بھائی ہوم گراؤنڈ کسی کو اس کے ملک میں جا کر شکست دینا کتنا مشکل ہوتا ہے. تو آیا ہوا ہے، آسمانی مخلوق ہے، صاف. ہمارے پاس اس کے مقابلے میں جسم ہے، جس موضوع کی یہ جنگ جاری ہے. لیکن ادھر یہ جنگ ہو رہی ہے خلیفہ، زمین پر یہ جنگ ہو رہی ہے. اور مسلم ہے کہ ہوم گراؤنڈ کس کا ہے؟ جسم کا ہے. جسم کا ہوم گراؤنڈ ہے، مٹی سے بنا ہوا جسم ہے، مٹی کا ہے. تو اس میں کیا ہے؟ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہوتا ہے. جسم کو اکثریت سے روح آ جاتا ہے، جسم جیت جاتا ہے. روح کہتا ہے اٹھو، مولا کہہ رہا ہے نماز پڑھو صبح، جسم کہتا ہے میں نے سونا ہے، مجھے نیند آئی ہے، بڑا مزہ آ رہا ہے، اب میں نے سن رہی. روح کہتا ہے رشوت نہ لو، غلط پیسے نہ لو، یہ ٹھیک نہیں ہے. اندر سے انسان کو وہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں بھائی میں نے کپڑے لینے ہیں، جسم میں کپڑے چاہیے، کھانے کے لیے اچھا کھانا چاہیے، ادھر ادھر جانے کے لیے خرچے چاہیے. یہ ساری ضرورتیں کس کی ہیں؟ جسم کی ہیں. روح بیچارہ پیتا رہتا ہے لیکن مار کھا جاتا ہے. بات ہو رہی تھی اس کی استغفار کی. استغفار کا مطلب ہے اللہ ملک میں جو کمزوریاں ہیں وہ دور کرنا دے. کبھی لوگ استغفار کے بدلے میں آپ کو کچھ بھی ملتا ہے، کچھ بھی. اب کوئی بھی مشکل ہے، فرق ہے کہ بیمار ہے، اب آپ کہیں گے بیمار ہے. استغفار کا مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ جو کمزوری ہے، یہ جو ہم اس بیماری کے سامنے کمزور پڑ گئے، ہماری یہ کمزوری دور فرما دے. استغفار مریض کے لیے مفید ہے. آپ بیٹھ کر استغفار کریں، مریض کو فائدہ ہوگا.
خود اپنے لیے کریں. کسی نے یہ ٹرائی نہیں کیا ہوگا, کر کے دیکھ لیں. جو مریض ہیں, جو چاہتے ہیں شفا پائیں, شروع کر دیں, اپنے آپ کو پاکیزہ رکھیں. البتہ پھر ضروری ہے کہ جس زبان سے بندہ یہ باتیں کرے وہ زبان بھی پاکیزہ ہو, جس زبان سے اتفاق کرے وہ منہ بھی پاکیزہ ہو, جس لباس میں یہ کام کیا جائے وہ لباس بھی اپنا ہو. ایک مولانا, مشہور مولانا ہے ادھر, تو وہ سنا رہے تھے کہ ایک بندہ حاجی کو جا رہا تھا, بڑے بزرگوں میں سے نامدار شخص شیخ کا, تو بتایا کہ جی فلاں حج کو جا رہے ہیں. آپ ملنے چلے گئے, ان کو ملنے گئے اور ان سے کہا کہ اچھا ماشاء اللہ حج پہ جا رہے ہیں. تو بس آپس میں بیٹھے ہیں, کتنا بتاتے چلیے اپنے پیسے سے جا رہے ہیں یا پرائے پیسے سے. تو وہ بندہ کہتے بدل گیا جیسے پوچھل پڑا, ہم اپنے پیسے سے ہم کو روکنے والے ہیں, اتنی زمینیں ہیں, اتنے مسائل ہیں, ہمیں کیا ضرورت ہے کسی کے پیسے کی. تو کہتے ہیں بھائی سمجھ رہے ہیں آپ کے پیسے کی ہیں, آپ کے پیسے میں کچھ اوروں کا بھی تو حق ہوتا ہے. اگر آپ نے حق ادا نہیں کیا ہوا تو آپ کے پیسے میں دوسروں کا پیسہ شامل ہے. ہو سکتا ہے سارا حاجی آپ کا دوسرے کے پیسے سے ہو جائے, آپ کو خالی زحمت کرنے جا رہے ہیں, برائے پیسے سے حج کر کے آ جائیں گے. تو اسی طرح جب استغفار کریں, شعبان کے اعمال ذکر کریں ہم, اس میں سے ایک استغفار ہے. اور اس کو کیسے کریں؟ اپنے کپڑے پہن کر کریں, اپنا کھانا کھا کر کریں. پھر اثر نہ ہو تو پھر کوئی کہے پھر جواب دہ کون ہے؟ خدا جواب دہ ہے, رسول اللہ جواب دہ ہے, ائمہ جواب دہ ہے. پھر آپ کو جواب دیتے ہیں کیوں نہیں ہوا ہے آپ کا کام؟ نہیں ہو سکتا ہے, اس لیے کہ ادھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. خدا کریم کو کیا مسئلہ ہے کسی کو دینے کے لیے, اس کی کمزوری دور کرنے کے لیے, اس کے مسائل حل کرنے کے لیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جس طرز سے پیش کیا وہ پہلے ہی آپ خالی درخواست کی غلط لے کے گئے, آپ نے درخواست میں ڈاکومنٹ ہی پورے نہیں کیے. اب وہ دفتر والے بیچارے اگر آپ کی درخواست ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو قصور ان کا ہے یا کس کا ہے؟ ہمارا تو یہی مسئلہ ہے, چل رہا ہے. ایک عمل ہے استغفار, کیونکہ اس لیے سے زیادہ ٹائم نہیں لگا سکتے, ٹائم کم ہے. آگے دوسرا عمل جو اس ماہ میں بہت کافی کی گئی ہے وہ ہے صلوات. ایک سوال دے دیں کہا گیا ہے کہ اس ماہ میں خصوصی طور پر اہل بیت پر اور خاتم النبیین پر, حضرت فدا پر اور اہل بیت پر جتنی ہو سکے آپ صلوات دے دیں. اور اس کے لیے پھر ہمارے دعاؤں کے استاد امام سجاد علیہ السلام انہوں نے ہماری آسانی کے لیے مناجات کے ساتھ صلوات شعبانیہ کا انتظام کیا ہے. انہوں نے صلوات دے دی ہے, حالانکہ وہ خود اس میں شامل ہیں, لیکن کیونکہ یہ پیکیج الہی ہے, خدا کی طرف سے دیا ہوا یہ سلسلہ ہے, تو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ اس ماہ میں اسی طور پر صلوات پڑھی جائے. اور پھر اس صلوات سے جو چیزیں مانگی گئی, میں زیادہ تو نہیں کر سکتا کہ یہ صلوات تقریباً ایک صفحے ڈیڑھ کا ہے جس کے بہت سارے پیرے ہیں, اور ایک اقرار کیا گیا ہے صلوات کو بار بار صلوات دی گئی ہے, اور مختلف انداز میں مختلف عناوین دے کر صلوات پڑھی گئی ہے. اور پڑھنی چاہیے, جنہوں نے پڑھی ہے انہوں نے تو بہت کچھ حاصل کر لیا ہے, جنہوں نے نہیں پڑھی ابھی اور بھی نہیں باقی ہیں. موادی الجنان کو کھولے, اردو کا ترجمہ موجود ہے, اس میں شعبان کے جہاں اعمال لکھے ہوئے ہیں جو عمومی اعمال ہیں ان کی ابتدائی ہیں. پہلے یہی صلوات پہلا عمل جو عربی میں پڑھنی ہوتی ہے, اس میں یہ جملہ موجود ہے جو دوسرا پڑھا ہے اس سے پڑھتا ہوں تاکہ اس کے بہترین بھی آپ کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کیا کتنا اچھا ہوگا جب ہم خود یہ صلوات پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں, لکھنے والا لکھ رہا ہوتا ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد الفلک الجاریہ فی الحجج العامرہ. میں اللہ کا صلوات سونے کو فلک الجاریہ, ایک کشتی جو جا رہی ہے, کدھر جا رہی ہے؟ اپنے مقصد الہ کی طرف جا رہی ہے. اور یہ چل کس جگہ رہی ہے؟ موجود میں جو سمندر کی بڑی بڑی موجود میں ایک گفتار کشتی جا رہی ہے, اپنے سواروں کو لے کر نجات کے
کنارے پہ لے کے جا رہی ہے. یا من راکبہ، جو بھی اس پر سوار ہو گیا وہ امن میں رہے گا. ہر بندہ امن کی تلاش میں ہے، ہر بندہ نجات کی تلاش میں ہے. انسان حالوے لڑتا رہا ہے، پورا عالم میں ایک چیخ و پکار ہے. پتہ نہیں سنائی دیتی ہے یا نہیں سب کو؟ چیخ و پکار کا عالم ہے. وہ جو غافل ہیں ان کو چھوڑیں، غافل تو واقعات سوئے ہوئے ہیں. پہلا سننے والوں کو چیخ و پکار انسان کی اب معلوم ہو رہی ہے، پورے عالم میں ہے. انسان اپنے اس اصلی مقصد کی طرف جا رہا ہے اور اس چیخ و پکار کو سن رہے ہیں سننے والے. تو جو اس کشتی پہ سوار ہو گئے، کشتی پہ سوار ہونے کا معنی یقیناً رکھیں یہ ہے ہم کشتی پہ بعض لوگ کشتی ہمارے ساتھ موجود ہے اور ہم اس کے نیچے موجود ہوتے ہیں. کیا ہے اور غرق ہو جاتا ہے جو ان کو چھوڑ دیتا ہے. کتنے لوگوں نے کشتی چھوڑی ہوئی ہے، بہت سارے نے کشتی چھوڑی ہوئی ہے. کہتے ہیں بہت سارے وہ بھی کشتی کے باہر موجود ہے اور کشتی میں سوار ہونا نہیں چاہتے. کشتی میں سوار ہونے کے لیے تھوڑی شرائط کی. المتقدم لهم مالکم والمتأخر عنهم ذاہبون. جو ان سے اچھا یہ ہے کس کے لیے متقدم کون ہوتا ہے، متأخر کون ہوتا ہے؟ یہ متقدم اور متأخر ایک پرائے لوگ نہیں ہیں. متقدم اور متأخر وہ ہوتے ہیں جو ساتھ چل رہے ہوتے ہیں لیکن اپنے سے بڑھ کے کر رہے ہوتے ہیں، یعنی اس سے جتنا کہا گیا اس سے آگے قدم رکھ رہے ہیں. نبی نے کہا یہ نہیں کرنا ہے، کہتے ہیں نہیں ہم کریں گے. وہ فرماتے ہیں صلح کرنی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں ہم نے جنگ کرنی ہے، ہم آئے ہوئے ہم جیتنے والے ہیں، آپ ہمیں روک رہے ہیں. تھے نا ایسے افراد، یہ متقدم ہوتے ہیں یعنی نبی سے آگے بڑھنے والے. جیسے کہتے ہیں کہ سالن سے زیادہ ٹرالی گرم ہو جاتی ہے کبھی کبھی. تو یہ ایسے بھی لوگ یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہیں. جو آگے بڑھتا ہے وہ بھی ہلاک ہونے والا ہے. اور جو متاخر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ آئیں وہ بھی آرام سے بیٹھے ہیں، ابھی وہ کچھ بھی نہیں کر رہے. انہوں نے کہا یہ کر رہے وہ نہیں کر رہے. یہ متاخرین ہیں، ساتھی مانے ہوئے ہیں. یہ جملہ برائیوں کے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے نہیں ہے، نہ ماننے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ اپنوں کے لیے ہے. تو بس کشتی میں سوار ہونا اور کیا چاہیے؟ جو ان کے ساتھ چپک کے رہے گا، جڑ کے رہے گا، ملحق رہے گا، وہ پہنچے گا مقصد تک. سب نہیں، ایسے نہیں ہے کہ صرف بس کہہ دینا کہ یہ اچھا ٹھیک ہے وہ ہمارے گاؤں میں کافی ہے، بلکہ ان کے ساتھ لازم ہونا ضروری ہے، جڑ کے رہنا، ملحق ہو کے رہنا ضروری ہے. فرماتے ہیں اگلے افراد میں اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الکہف الحسین، ایسا قلعہ، ایسی کہف اور ایسی غار اور ایسا دریچہ جس میں حفاظت آدمی کو حفاظت حاصل ہے، محفوظ ہو جاتا ہے. بندہ ان کے در پہ آئے، ان کی مان لے، ان کے پیچھے چلے، پھر ہم کیسا، پھر در کیسا. بغیاس المستر المستقیم. دنیا اب مستر بھی ہے، مسکین بھی ہے، مستقیم بھی ہے. رو رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، بلک رہے ہیں، آگ کے جھونکے ہیں، آگ ہے ہر طرف، جنگ جلال کی پکاریں ہر طرف سے آ رہی ہیں. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ جہاں میں کیا ہو رہا ہے؟ آگ ہی آگ ہے. سوچوں میں آگ آ رہی ہے، لفظوں میں آگ آ رہی ہے، جسموں میں آگ آ رہی ہے، گھروں کو آگ لگا رہی ہے. یہ جنگ ہو رہی ہے تو بہت سارے لوگ کے گھر ہو رہے ہیں. کچھ کا قصور بھی نہیں ہے، کچھ کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پوری جہان میں ایک بارود کا ڈھیر ہے جو کسی وقت پڑ سکتا ہے. عجیب صورتحال ہے. میں سیاسی امور سے نہیں کرتا ہوں. تو اگر بتاؤں تفصیلات سارے جہان کی تو آدمی کو رات کو نیند نہ آئے. ایسے حالات اپنی دنیا میں چل رہے ہیں. انسانی معاشرے اتنے بگڑ چکے ہیں، اتنے خرابی ہے کہ بلک رہے ہیں مغرب میں انسان اور مشرق میں. یہ مسلمان بیچارے درمیان میں اللہ اللہ کر کے کچھ بچے ہوئے، کچھ نیک کام ہے جن کی وجہ سے کچھ حاصل ہے، نہیں تو مار تو خوب یہ بھی کھا رہے ہیں. بہرحال خدا کریم سے دعا کرنی چاہیے کہ ہمیں وہ اہل بیت کا اصلی راستہ، وہ زندہ راستہ، وہ جاوید راستہ، وہ سیدھا راستہ، صراط مستقیم، اسی پہ قائم رکھے. اگلے جملے میں فرما رہے ہیں وَمَلْجَإِ الْحَارِبِينَ. حارب کس کو کہتے ہیں؟ حارب کہتے ہیں بھاگنے والے کو.
جو کسی مصیبت سے بھاگ کے جا رہا ہو. ابھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا ٹی وی کے مناظر دیکھیں کیسے لوگ بھاگ کے جا رہے ہیں مناظر سے مشکلات سے یہ جو اپنی جنگ کی سے دوسری جگہ پہ فارغ ہیں بھاگ رہے ہیں. ابھی انسان دنیا سے بھی بھاگتے ہیں دنیا سے بھاگ رہے ہیں. دنیا کے انسان کے سامنے حقیقت آتی ہے تو انسان دنیا سے بھاگنے کی کرتا ہے. یہ جو مصیبت ہے رب جان چھوٹے گی ہماری اس سے. پھر امام کی وہ جو چھوٹے ہیں دنیا کے بارے میں لگتا ہے کہ وہ سچ کہہ رہے ہیں. اس کی حلال میں حساب ہے اس کے حرام میں حساب ہے. اس کے علاوہ دنیا میں اس کا ہونا بھی عذاب ہے. فائدہ ہی نہیں ہے حاصل بھی نہیں ہے. بندہ جنت کی کیا کرتا ہے. مرجل معارضین وہ جو بھاگنے والے ہیں ان کے کدھر جائیں پتا کیا ہے کدھر جائیں مرجع اہل بیت بن جائیں. اہل بیت کے دروازے ہیں ادھر آ کے آپ کو ملے گا سکون ملے گا آرام ملے گی. اور یہ جو مشکلات کے لیے صبر کا آپ کو ایک پورا پہاڑ ملے گا. یہ ہیں جن کو دیکھ کر آپ کو بھی صبر آ جائے گا کہ انہوں نے کتنا صبر کیا ہے کتنا برداشت کیا ہے کتنا کچھ اس سلسلے میں دنیا کو سہنے کے لیے ان کے پاس کتنا خزانہ تھا بڑا. یہ خزانہ کس کے پاس ہے کس کے پاس ہے اتنا بڑا خزانہ جو ہمارے پاس ہے. یہ اہل بیت کے دروازے سے مل سکتا ہے. جن کے پاس ہے جن کے پاس یہ مثال نہ ہو جن کے پاس کربلا کی مثال نہ ہو جن کے پاس امام سجاد علیہ السلام کی زندگی کی مثال نہ ہو جن کے پاس امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی کی مثال موجود نہ ہو وہ کدھر جائیں گے. ہمارے ائمہ کی زندگی کے جو 250 سال ہیں یہ 250 سال انسانی تاریخ میں ایک بہت بڑا درس کا باب ہے ایک پہاڑ ہے. تمام خصوصیات انسانی اچھائیوں کا اور یہ جا کر کے مل جاتی ہیں خصوصیات الہی کے ساتھ صفات الہی کے ساتھ. جس کے لیے ہم آئے ہیں ہم انہیں خصوصیات الہی کی طرف سفر کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم اسی طرف جا رہے ہیں. اور اس کے لیے بنارے دور ہدایت ہیں اور بعصمت المحتسبین اور جو بچنا چاہیں وہ ان کے دروازے پہ آپ کے اپنے آپ کو حرامیوں سے نجات دے سکتے ہیں. خدا کریم کی دعا ہے ہم سب کو اہل بیت کے اس نورانی اور درساموز زندگی سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.